عقیل ملک صاحب، یہ آج اپوزیشن کے دو اہم رہنما جو ہیں انہوں نے بھی ایک جوائنٹ میڈیا ٹاک کیا، ذرا سنائیں جی کیا اعلان کیا انہوں نے؟ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ابتدائی مشاورت ہوئی ہے جس میں سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے قائدین حزب اختلاف ہیں دونوں، اور پارلیمانی لیڈر ہیں دونوں ایوانوں میں، وہ بیٹھے ہیں آپس میں، اور اصولی طور پر اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ہمیں ایک جوائنٹ اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہمارا ایک مشترکہ پارلیمانی کردار سامنے آئے۔ تو عقیل ملک صاحب، آپ نے جو پچھلے ہفتے کہا تھا وہ کلپ بھی میں تھوڑی دیر میں چلا دوں گا، لیکن آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپوزیشن الائنس کا باقاعدہ حصہ بن جائیں گے اور اناؤنسمنٹ بھی خود کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ میر صاحب تھوڑا سا اگر الفاظ کے اوپر غور کیا جائے تو مولانا صاحب نے کہا ابتدائی طور پہ اور اصولی طور پہ، تو ابتدائی طور پہ تو آج ملاقات ہوئی ہے اور بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں، سیاسی جماعتوں کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے بھی 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے وقت آپ کو یاد ہے مولانا صاحب سے انگیج کیا، اور اسی طرح دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی انگیج کیا، اپوزیشن کے ساتھ بھی انگیج کیا۔ تو آج کے اتحادی اور کل کے اپوزیشن، یہ بھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں پہلے تو اپنے سیاسی منشور اور سیاسی معاملات اور اپنی سیاسی پوزیشننگ کے حوالے سے جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو پریفر کرتی ہیں، اور آج کل ماحول بھی اسی حوالے سے ہے۔ لیکن اس سارے سینیریو میں یہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی آج ایک ملاقات ہوئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے بھی یہ ملاقاتیں ہوں گی۔ کیا ہو بھی سکتا ہے کہ یہ ملاقاتیں جاری رہیں، لیکن ان ملاقاتوں سے جو حتمی چیز ہے، حتمی شکل ہے کسی اور قسم کے سینیریو کی، وہ کیا نکلے گی یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن ایک چیز میں ضرور جانتا ہوں، اور یہ الحمدللہ حکومت اپنے اتحادیوں کو ان کی گائے بگائے جو ریزرویشنز ہیں وہ دور کرتی آئی ہے، وہ دور کرتی رہے گی، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف بھی کچھ تھوڑا تھوڑا نرم گوشہ رکھنا شروع ہو چکی ہے حکومت کے حوالے سے، کیونکہ حکومت نے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کے اوپر بالکل ہم نے وہ ریویو دائر کیا، لیکن کسی رنجش میں نہیں، کسی غصے میں نہیں، کسی اس حوالے سے نہیں، صرف ایک تکنیکی قانونی پوائنٹ ہے۔ ایک منٹ، یہ آپ کا پوائنٹ ہے وہ ہے جنید اکبر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ کچھ اور ہی رائے رکھتے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں سنا دوں؟ جنید اکبر صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنائیں جی۔ یہ ہم سن رہے کہ مریم نواز نہیں چاہتی کہ خان صاحب کو چپ کیا جائے، ورنہ پارٹی میں جتنی بھی جمہوری لوگ ہیں سب کی خواہش ہے کہ خان صاحب۔ مریم نواز کو پتہ ہے کہ اس کی حکومت وہ خود ہار چکی ہے، اس کی حکومت جو ہے ان سہاروں پہ ہے، تو اگر وہ سہارے ہٹ گئے تو اس کی حکومت چلی جائے گی، تو اس کی خواہش ہے کہ خان صاحب اس طرح رہے اور عوام اور ادارے ایک دوسرے سے دور رہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سپورٹ کیا، طارق فضل چودھری صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ اس کو سپورٹ کیا، اور پھر اچانک اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ آئے میدان میں اور انہوں نے کہا ہم ریویو پٹیشن دائر کریں گے۔ تو جنید اکبر صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ اس سارے معاملے کے پیچھے، ریویو پٹیشن کے پیچھے مریم نواز ہیں؟ نہیں، یہ بھی غلط تاثر ہے، اور ان کی بالکل اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے۔ میر صاحب اس میں کوئی حقیقت نہیں، کوئی سچائی نہیں۔ مریم نواز کا کیا لینا دینا ہے سارے معاملے کے حوالے سے؟ ان کی یہ جس طرح ایلیگیشنز لگائی جا رہی ہیں، اور بیجا قسم کی ایلیگیشنز، بھونڈے الزامات، میں تو ان کو کہوں گا، کیونکہ وہ اپنے کام پہ فوکسڈ ہیں۔ وہ آئے روز جو ہے ایک نئے پروجیکٹ کا، ایک نئی جو خوشی ہے، ایک نئی جو سہولت ہے پنجاب کو، اس سے آراستہ کر رہی ہیں۔ اور اف اینی تھنگ میں نے تو نہیں سنا آج دن تک کہ انہوں نے کہا ہو کہ فلاں کا اے سی اتروا دو، فلاں کا کھانا بند کر دو، فلاں کا پا دو۔ وہ ہمیشہ، اور یہ گھر کی پرورش کی بات ہے، دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی پرورش الحمدللہ مریم نواز شریف صاحبہ میں نظر آتی ہے، اور وہ ہمیشہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی، کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کبھی بھی نہیں کی، اور ہمیشہ وہ یہی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، اور جو بھی بیمار ہیں چاہے وہ ہسپتال میں ہیں، چاہے وہ جیل میں ہیں، یا چاہے وہ کہیں اور ہیں، تو اس سے تو ان کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے۔ لیکن جو اعظم صاحب کی آپ نے بات کی، میں اس پہ بھی چاہتا ہوں کہ کلیریفائی کریں۔ بالکل وزیروں نے اس کو کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آج بھی ہم کہتے ہیں
آج بھی ہم اس بات کرتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت کی حکم کی حکم عزولی نہیں ہوگی, اس کے حکم کے پابند ہیں اور بالکل اس کے حکم کے پابند ہوتے ہوئے, لیکن یہ کم از کم حکومت کا رائٹ ہے. آرٹیکل 25 ایکوالٹی کی اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ کئی اور ہزار قیدی بھی جیلوں میں ہیں. یہ ایسی کوئی نظیر نہ بن کوئی جائے. قیدی سیدھا جیل سے لندن نہیں بھیجا گیا. نہیں, جو قیدی لندن کی اگر بات کی جائے, نہیں, وہاں پہ بھی اگر بات کریں وہ اس حکومت وقت کا فیصلہ تھا. پوچھیں اون عباس بپی صاحب بیٹھے ہیں, آپ پوچھیں. حکومت وقت سے پہلے عدالت نے فیصلہ دیا تھا. عدالت نے فیصلہ میر صاحب یہ دیا, ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ مختلف عدالتوں نے نواز شریف کو جیل سے ہسپتال اور گھر بھی بھیجا, ان کے ذاتی گھر کو. میں اسی پہ آپ کو اسسٹ کر دیتا ہوں, میں کلیریفائی کرتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے بھی. یہ بھی جو ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کسی پرائیویٹ ہسپتال, دیکھیں ان کے ایک مرض قلب کا ان کو ایک ایشو ہے, دل کا ایشو ہے, ان کی ایک ہسٹری ہے جو پوری ہسٹوریکل آپ کو کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں ان کا بائی پاس ہوا ہے, ان کے سٹنٹ بھی ڈلے میں ہیں, اور اسی حوالے سے ڈاکٹرز نے کہا اور ان کے اپنے حکومتی لوگوں نے کہا کہ جی بالکل یہ بات درست ہے کہ ان کی ایک ہسٹری ہے میڈیکل, اور اس کے ساتھ سروسز ہاسپٹل گئے, وہ خود اب جیل میں ہیں. سروسز ہاسپٹل میں رہے میر صاحب, سروسز ہاسپٹل میں رہے جو کہ حکومت کا ہسپتال ہے. لیکن اسی لندن طرح میں جو ہاسپٹل تھا نا, گائز ہاسپٹل اور لندن برج ہاسپٹل, لیکن وہ حکومت نے بھیجا, اس وقت کی حکومت کا فیصلہ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, اب آپ یہ بتائیں کہ آج مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک نئے اپوزیشن الائنس کی داغ بیل ڈال دی ہے. اب پیپلز پارٹی نے بھی کل میٹنگز کی انہی لوگوں سے. اب پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ حکومت کے ساتھ ہے, اپوزیشن کے ساتھ ہے, کدھر کھڑی ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی اپنے منشور کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, آزاد جموں اینڈ کشمیر کے عوام کے ساتھ, گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ. اور ہمیں کافی حکومت کے اس الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کافی ناراض ہے اور رہے گی. اور ہم پہلے تو ان کو سارا وقت حکومت کو ایک لیجسلیٹو سپورٹ پیپلز پارٹی, ہم بیٹھے رہتے تھے, کورم ان کو دیتے تھے, ان کی اپنی ویکنیسز اور فیلیئرز کو ہم لوگ کریکٹ کر کے پارلیمنٹ. اب ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی اور ہم پارلیمنٹ پر دھیان دیں گے. اگر چیئرمین صاحب کل گئے, اچکزئی صاحب سے ملے, تو انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی, پارلیمنٹ کی اسٹرینتھننگ کی بات کی, اور پھر اپوزیشن کو کہا کہ آپ پارلیمنٹ کا اسپیس یوز کریں, آپ کمیٹیز میں واپس آئیں, ہم الیکٹورل ریفارمز پر بات کریں. سو جنرل ایشوز پر ہم نے بات کی. اور اس وقت وہ جو فرینڈلی والی بات تھی, جیسے چیئرمین نے کہا کہ یا ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے یا الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے, وہ تو اب پتہ چل رہا ہے. ایک دن کے بعد دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے تو شروع نہیں ہو رہی. دیکھیں, پیپلز پارٹی کے لیے کیوں الٹی گنتی شروع ہوگی؟ ہم اپنے اصولوں پر, ہم آئین کے ساتھ, اگر آپ صوبوں والی بات کر رہے ہیں تو صوبوں والی بات جو ہے وہ ہر پارٹی نے, اس وقت میں سمجھتی ہوں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ آپ غیر جمہوری انداز میں آپ باؤنڈریز تبدیل کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین ہے, آئین میں ایک روڈ میپ صوبوں کا دیا گیا ہے. اگر پنجاب کی اسمبلی اپنے حدوں میں صوبہ بنا لیتی ہے تو بنا لے. سندھ, جہاں تک سندھ کا تعلق ہے یا سندھ کی وحدت کا تعلق ہے, تو ایک دفعہ نہیں کئیوں دفعہ, اور یہ پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک کئیوں دفعہ ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں جس میں اس صوبے کے عوام نے کہا ہے کہ ہم اپنی باؤنڈریز تبدیل نہیں کرنا چاہتے. یہی بات ہے. اور جب ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم اس میں ہمارا کیوں کہیں سے متنازع ہوگا؟ ہاں, بلدیات, جہاں تک بلدیات کی بات ہے تو بلدیات میں ڈیفالٹر جو ہے وہ رولنگ پارٹی ہے. 11 سال سے انہوں نے الیکشن نہیں کرائے. اور جو وزیر صاحب جنہوں نے صوبوں کی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی, آپ ان سے پوچھیں کہ اسلام آباد میں کیوں نہیں بلدیات کے الیکشنز کراتے؟ ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز ہیں, اسلام آباد میں بھی الیکشن کروا رہے ہیں, اسلام آباد کی اسمبلی بھی بنا رہے ہیں, اسلام آباد کا چیف منسٹر بھی لا رہے ہیں. یہ آپ کو خبر بتا دیں, وہ کریں, بے شک وہ چینجز کریں, دس از واٹ از نیڈڈ. لیکن جہاں ایشو نہیں ہے وہاں آپ ایشو کریٹ کریں گے تو وہ ملک کو نقصان ہوگا.